السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں لاہوری بیف پائے ریسپی، جو کہ بہت ہی مزیدار قسم کی اور بہت ہی آسان ہے۔ میں نے سوچا تو بہت مشکل ہوگی لاہوری ریسپی، لیکن یہ تو بہت ہی آسان ہے اور مزیدار بہت زیادہ ہے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ آپ نے بڑے بیف پائے لے لینے اور اس کے اس طرح کے پیسز کر دینے اور اس کو اچھی طرح واش کرنا۔ اس کے اوپر بال وغیرہ ہوتے ہیں تو کوشش کرے کہ اس کو اچھی طرح واش کرنے، صاف ستھرے کر کے آپ نے اس کو پھر بوائل کرنے کے لیے رکھ دینے۔ پھر ہم ایک ململ کا کپڑا لیں گے، اس میں ہم 2 ٹیبل سپون ثابت دھنیا ڈالیں گے، سونف ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون زیرہ ڈالیں گے، سبز الائچی ڈالیں گے، دال چینی ڈالیں گے، موٹی الائچی ڈالیں گے اور بادیانی خطائی کے پھول ڈالیں گے 2۔ ادرک لہسن کا جو پیسٹ نہیں ڈالیں گے، ہم اس طرح ثابت ڈال دیں گے۔ کالی مرچ موٹی ڈالیں گے ثابت اور 1 بڑا پیاز ڈالیں گے۔ یہ اس لیے ہم کپڑے میں ڈال رہے ہیں تاکہ اس کا ہمیں صرف رس چاہیے۔ اگر ڈائریکٹ اس طرح موٹے مسالے ہم ڈالیں گے تو وہ پھر منہ میں آتا ہے، آپ کو پتہ ہے، پھر وہ کھانے میں پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کا صرف رس ہم یوز کریں گے، باقی ہم اس کو پھینک دیں گے، کیونکہ یہ جو موٹے مسالے منہ میں آتے ہیں تو پھر کھانے کے ٹائم وہ اچھا نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا۔ چلو، جو ہم نے پائے رکھے تھے بوائل کرنے کے لیے، آپ نے اس کو اس طرح اچھی طرح بوائل کر دینا ہے۔ اوپر سے یہ جو جھاگ ہے یہ آپ نے ہٹا دینی۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک چیز بتانے لگا ہوں، جب اس کو ڈائریکٹ کوکر پہ نہیں چلنا ہے، اس کو کم از کم کوئی آدھے گھنٹے کے لیے بوائل کرنا ہے۔ آپ نے ویسے بوائل کرنا تاکہ اس کی گندگی اوپر آ جائے۔ گندگی میں نے اوپر سے ہٹا دی۔ اس کے بعد میں نے وہ جو ململ کے کپڑے میں موٹے مسالے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی تاکہ اس کا رس نکل جائے۔ اس کے بعد اس کو کوکر ہم نے چڑھانا ہے۔ کم از کم کوکر ہم نے 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ ہم چلائیں گے۔ کوئی 1.5 گھنٹہ لیتا ہے، کوئی 1.25 گھنٹہ لیتا ہے۔ تو یہ پائے میرے ماشاءاللہ گل گئے۔ اس کے بعد ہم اس کی گریوی بنائیں گے۔ تو میں نے 2 سے 3 ٹیبل سپون میں نے آئل میں نے پیاز ڈالا۔ پیاز کو میں نے گرینڈ کیا تاکہ اس کی جو گریوی ہے وہ سموتھ ہو۔ ادرک لہسن کا پیسٹ میں نے ڈالا اس کے ساتھ تاکہ ذائقہ بہت ہی دبالا ہو جائے، اس کی بو نہ ہو اس شوربے میں اور اس سالن میں۔ تو ادرک لہسن کا پیسٹ لازمی یوز کرے گا۔ 1/2 ٹیبل سپون ہلدی ڈالیے، 2 ٹیبل سپون لال مرچ پاؤڈر ڈالیے، 1 ٹیبل سپون میں نے نمک ڈالا ہے۔ اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے جا کے تو جو مسالے جو اچھی طرح فرائی ہو جائے، کچا پن دور ہو جائے۔ تو مسالہ لازمی آپ اچھے سے فرائی کریں اور کوشش کریں آئل کم یوز کریں آپ۔ اور 1 ٹیبل سپون بھر کے دھنیا پاؤڈر ڈالیں۔ دھنیا پاؤڈر سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی خوشبو آتی ہے۔ تو مسالے کم یوز کرنے، کیونکہ ہم نے وہاں بھی مسالے یوز کیے ہیں، تو یہاں مسالے ہم نے ہلکے مسالے یوز کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے جو پائے گل گئے تھے، پائے کو آپ نے 99% گلانا ہے۔ 100% گلا لے تو ویل اینڈ گڈ، اور اس کو کچا پن نہیں چھوڑنا۔ تو پائے آپ نے بس 100% ہی گلانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اس مسالے میں اچھی طرح پائے کو فرائی کرنا ہے۔ ماشاءاللہ اس کا کلر دیکھو، اس کا لک دیکھو اور کتنی زبردست قسم کے گل گئے۔ سوری، میرا گلا کافی خراب ہے۔ تو پائے کو اچھی طرح فرائی کریں گے۔ فرائی کرنے کے بعد ہم وہی یخنی اس میں ڈالیں گے جس میں ہم نے اس کو بوائل کیا تھا۔ تو آپ نے وہی یخنی ڈال دی۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ یخنی کم ہے اس کے لیے، تو آپ تھوڑا سا گرم پانی ڈال سکتے ہیں۔ یاد رکھیں ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا، آپ نے گرم پانی ڈالنا ہے تاکہ آپ کے پائے سخت نہ رہ جائے۔ تو آپ نے گرم پانی کا یوز کرنا ہے اگر آپ کو اور پانی چاہیے۔ اس کو اچھی طرح اس کو چمچ ہلانا ہے تاکہ اس کی جو مکس وغیرہ ہے وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اور یہ اس کا جو شوربہ ہے وہ گاڑھا ہو جائے گا۔ یہ دیکھو ماشاءاللہ اتنا مزیدار قسم کا سموتھ ہو گیا۔ مجھے پانی کم لگ رہا تھا، اس لیے میں نے گرم پانی تھوڑا سا اور ڈالا تاکہ مجھے شوربہ زیادہ چاہیے تھا، اور ہم بندے بھی زیادہ ہیں اور بوٹیاں زیادہ اور شوربہ کم ہے۔ تو اس کا سب سے زیادہ جو مزہ ہوتا ہے وہ شوربہ کھانے کا ہوتا ہے۔ بوٹیوں کا تو ہوتا ہے لیکن سارا جو اس کا ذائقہ ہوتا ہے وہ شوربے میں ہوتا ہے، تو اس لیے شوربہ زیادہ کرنے ہے۔ لاسٹ میں نے گرم مسالے کا 1 ٹیبل سپون اور 1 ٹیبل سپون میں نے بلیک پاؤڈر کا ڈالا، کالی مرچ کا ڈالا۔ یہ 2 چیزیں لاسٹ میں اس لیے میں نے اس میں ڈالی کہ شروع میں ڈالتے تو یہ شوربہ اس کا جو سالن ہے وہ کالا ہو جاتا۔ تو لاسٹ میں یاد رکھے کہ آپ نے لاسٹ میں یہ 2 چیزیں ڈالا کریں۔ لاسٹ میں نے پھر اس میں سبز دھنیے کا برسات کر دی، کیونکہ یہ اس میں بہت زبردست قسم کا ذائقہ اور خوشبو پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کو بول میں نکال دیا۔ میں نے بول میں آپ اس کو ڈش میں سجائیں اور
صبح ناشتے میں کھائیں یا رات کو کھائیں، جیسی آپ کی مرضی، لیکن لاہوری پوئے لازمی یہ ریسپی گھر میں ٹرائی کریں اور انجوائے کریں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔